يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا إماما إنعاما إكراما محمدا عبده ورسوله وثم نشهد أن سيدنا ومسيدنا سيدا محمدا رفيقا محمدا شفيقا محمدا حبيبا محمدا حبيب أحبابنا رفيق أرفقنا شفيق أشفقنا محمدا عبده ورسوله وثم نشهد أن سيدنا سيد الخلق أفضل الخلق أجمل الخلق أعلى أولى أعظم محمدا أحمد الأنبياء محمودا ومقصودا ومطلوب محبوبا محبوب رب الكبرياء ونشهد أن سيدنا سيد الكل إمام الكل سند الكل عظيم الكل ونظم الكل وعزم الكل ونشهد أن سيدنا محمد أزهر محمد أنور محمد أشرف محمد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يشهد الله في الأرض صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على صلى الله تفلا الله تجلى بجمالك اللهم صل على محمد كيل قال محمد فعل وفعل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على
ظہر محمد عصر محمد اللہم صلی علی لیل محمد فجر محمد اللہم صلی علی حنین محمد بدر محمد اللہم صلی علی روضت جدار قبر محمد اللہم صلی علی آفتاب محمد خطاب محمد مہتاب محمد اللہم صلی علی امانت دیانت صداقت بجاہت رسالت نبوت محمد اللہم صلی علی شرافت محمد اللہم صلی علی وقت تخت اقبال محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محترم بزرگوں بھائیوں السلام علیکم. گزشتہ جمعہ نبی علیہ السلام نے معراج مقدسہ مطالعہ ہوتے معجزات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کچھ عرض کیتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس اجڑی دنیا کو ای بے حال تے شکستہ دنیا نو آباد کرن واسطے انسان نو معراج انسانیت عطا کرن واسطے انسان نو اپنے بھولے ہوئے راہ کول واپس صراط مستقیم تے لاون واسطے وقتاً فوقتاً کبھی کبھار کہیں کہیں اپنی انبیاء علیہ السلام دی ایک جماعت مقدسہ بھیجی جنہوں نے کما حقہ اللہ رب العزت دی تبلیغ امت تک پہنچائی. یہ الگ گل ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام ہوتے چند اشخاص ایمان گھنائے اور بعض انبیاء ہوتے کوئی 100 تک ایمان گھنائے اور بعض انبیاء ایسے بھی گزرے جنہوں ہوتے امتی چونکہ ایک شخص بھی ایمان نہیں ہوتا. لیکن این تبلیغ دے باوجود بھی انبیاء علیہ السلام دی زندگی مکمل تے اکمل زندگی ہے. انہاں دا مشن تے انہاں دی تبلیغ مکمل ہے. اگر بدبختی تے نحوست ہے تو امت دی ہے اور قوم دی ہے. پیغمبر نے اپنے تائیں تن من دھن وطن سخن سجن قربان کر کے اللہ رب العزت دے دین نو اپنی امت تک پہنچائے. لیکن جس وقت دور آیا پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنا اللہ رب العزت نے جتنا اعلیٰ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیتے بعین ہی انہیں اتنا اعلیٰ مقام اللہ رب العزت نے امت محمد رسول اللہ نے عطا کیتے. باقی جتنیاں بھی امتاں آئیاں انہوں نے ہر پیغمبر ہوتے مطالبے رکھے معجزے منگے اپنی اپنی اقسام دے حالات پورے کروائے تب جا کے انہوں لوگوں نے انہوں انبیاء تے ایمان آندا. لیکن جس وقت دور آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تو اس امتی چو جتنے بھی اللہ رب العزت نے ایمان والے لوگ چنے ہوئے ہیں انہاں تمام دے تمام نے پیغمبر اسلام دی تبلیغ ہوتے لبیک کر کے سر بسجود کیتا. اسی واسطے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس فرمائے کہ اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو درمیانی امت پیدا کیتا ہے. وَكَذَلِكَ لَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا. لفظ درمیانی یہ نہیں کہ ادالی امت ہے حالانکہ اصل آخری امت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جویں جبرائیل امین کو اپنے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک وحی کا ذریعہ بنایا
بین ہی ایویں امت محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے اللہ اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان امت بنائی. یعنی وہ پیغامات جڑے اللہ رب العزت محمد پاک تک گنا سن، محمد پاک وہ پیغامات اپنی امت تے عطا کرے سن. ول ای امت دا کم ہے کہ وہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغامات کو اگو تے پھیلائے سن. ایویں کہ میں حدیث پاک پڑھیے کہ اللہ رب العزت دا پیغمبر فرماندے کہ مومن لوگ دنیا دے اوتے گواہ ہیں. یعنی جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں اللہ رب العزت نے انہاں نوں ایک گواہ بنا دیتا ہے. مشکات شریف دی ایک حدیث آندی ہے کہ اللہ رب العزت جس وقت نوح علیہ نبی کو سلے سن اور نوح کو پوچھ سن کہ اے نوح کیا تے نے میرا پیغام اپنی امت تے بھیجا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائے سن اے رب کعبہ تو خوب جاننا ہے دلاں دے حالات، بے شک جیویں تساں میں کو حکم دیتا ہے میں امت تک پہنچا دیتا ہے. اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ نبی دی امت کو سلے سن اور انہاں کو سن کہ کیا تواڈے اوتے نوح نے پیغام بھیجا ہے. امت انکاری تھی سی کہ اے اللہ ساڈے کول تیرا کوئی مصدق پیغمبر نہیں آیا جیسا کو تبلیغ کیتی ہوئے. اللہ رب العزت نوح علیہ السلام پاک سے نوح تے اے آدھن حضرت نوح فرمائے سی کہ اے اللہ پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ای گال دی گواہ ہے. تو اللہ رب العزت فرمائے سن کہ محمد پاک دی امت تے جو تے کیویں گواہی دے سی. تو حضرت نوح فرمائے سی چونکہ اللہ تیرے پیغمبر نے امت کو گواہ بنائے لہذا میری گواہ ہے امت ہے. یعنی ای امت دا اللہ رب العزت نے انتہائی اعلیٰ درجہ بنائے اور ای وسط دا درمیانی امت دا مطلب بھی یہ تھیندا ہے کہ اے امت دائی ہے تبلیغ کرنا دی. باقی جتنی امتیں ہیں وہ مدعو ہیں یعنی انہاں کو سدن والی ہے. اے امت شاہد ہے گواہی دیون والی ہے جبکہ دوسریاں جتنی امتیں ہیں وہ مشہود ہیں انہاں دے اوتے گواہی دیتی ویسی. اسی واسطے ای امت نو اللہ پاک نے بڑا اعلیٰ مقام عطا کیتا ہے بشرطے کہ امتی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے راہ دے مسافر بنے. اس راہ دے بارے نبی علیہ السلام نے حکم دیتا ہے اور راہ کے راہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ اے لوگو اللہ رب العزت کی عبادت کرو کہ اللہ رب العزت نے تو محض اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے. اور نبی علیہ السلام دی پوری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت ہی گزری حتیٰ کہ صحابہ آپ علیہ السلام کو آدھے ہونے ہیں کہ یا نبی اللہ اللہ رب العزت نے دہاں جہانا دا تو کو مالک چے بڑھائے تو سب کیوں اتنی مشقت تے محنت کرے دے وے. اللہ رب العزت دے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اللہ دی دربار شاکر بن کے ہونا چاہتا یعنی اللہ رب العزت دا شکر ادا کرنا کہ نہیں قیامت دے اگر شاکرین کو صدا دیتی ہوئے تو ان وچ میں محمد رسول اللہ ہی ہوں. اسی کی تے ای امت دا ایک کام بھی ہے کہ آپ عبادت کرے اور ای امت دا ایک کام بھی ہے کہ دوسرے لوگوں کو راہ راست لاون دی کوشش کرے. دائی دا اصل کام ہوندا ہے تبلیغ کرنا کیونکہ امام المرسل صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ نبی کے نا دے بعد کوئی نبی نہیں آنا تو اے تبلیغ والا جڑا حصہ ہے تبلیغ والا جڑا کام ہے یہ امت دے اوتے ہے. یعنی ہر وہ اچھا کام جڑا امتی جاندا ہے ان دے اوتے یہ واجب ہے کہ وہ جان تک وہ کام پہنچاوے. اگو ہدایت دیوان یا ہدایت نہ دیوان کو اللہ رب العزت دا اپنا کام ہے. لیکن آج دے دور دے اندر اصل مسلمان اتنے ہٹ چکے ہیں اللہ اور اللہ دے راستوں کو کہ دوجیاں امتاں سب کو کھڑیاں سکھائیں ہیں حالانکہ دوجیاں امتاں کو سکھاون واسطے امت محمد رسول اللہ موجود ہے. آج وہ کم جرا کم سب کو مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی مسلمانیت کرنا چاہیے ہے آج وہ قوم دوجیاں قوماں سارے کو گھندیاں کھڑی ہیں. اسی واسطے نبی علیہ السلام دی امت ہوتے اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک احسان کیتا ہے
کہ چونکہ لا یضل ربی ولا ینسا، بھول چک کن اللہ پاک دی ذات بھی مبرر ہے۔ اگر انسان کو گناہ تھی بھی وجن، خطاواں تھی بھی وجن، تو اللہ رب العزت فرمائندا ہے کہ میں توبہ کو قبول کرنے والا، جیڑا شخص سچے دل نال میری دربار دے آ کے توبہ کریندا ہے، میں ان دے تمام پچھلے تے اگلے گناہ معاف کر دینا۔ صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے کچھ مخصوص ایام تے کچھ مخصوص راتیاں یہ قوم واسطے مختص کر دیتی ہیں کہ ایک قوم اگر دن رات گناہاں دے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر چکی ہے، گناہاں دے چکڑ دے اندر اگر پھنس چکی ہے، انہاں مخصوص ایام دے اندر، مخصوص مہینہ دے اندر، مخصوص راتی دے اندر میں اللہ رب العزت دے کو گڑ گڑا کے دعا مانگے تو میں اللہ رب العزت انہوں گناہاں کو بری کر دینا۔ جی میں کون ماہر چلتا پیا شعبان دا مہینہ، میں پہلے بھی عرض کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اللہ رب العزت دا مہینہ ہے، شعبان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت دا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں ہیں کہ جس وقت یہ مہینہ لگتا ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی عبادت واسطے کمر بند چھڑے دے ہیں، آپ دن کو سارا دن روزہ رکھ دے ہیں، رات کو اللہ رب العزت دی دربار دے اندر آپ نوافل ادا کرے دے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرمائندی ہے ایک رات آپ نے اتنا طویل سجدہ کیتے اللہ رب العزت دی درباری کہ میں کو خدشہ ظاہر تھی ہے کہ کہیں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال تو نہیں تھی گیا، تو میں اٹھ کے نبی علیہ السلام نے انگوٹھے مقدس کو ہلائے، نبی علیہ السلام نے اپنا انگوٹھا دوبارہ ہلائے، تو وقت میں کو تسلی تھی ہے ایویں آپ علیہ السلام نے انتہائی طویل دوجہ سجدہ دیتے اور جس وقت سجدے پر فارغ تھے تو میں کو پوچھا نے عائشہ کیوں تینے میرا انگوٹھا ہلائے، میں کہ یا نبی اللہ میں کو شک پہ گیا ہے کہ کہیں نبی علیہ السلام کی دنیا تو وصال نہ کر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر رات جتنی بھی طویل ہویا میں محمد دل آ جائے کہ ساری رات سجدے گزار دینا، شب برات دی رات آندی پئی ہے، شب رات کو دن برات نجات والے کو دن، یعنی وہ رات ہے جس رات مسلمانوں کو اللہ رب العزت نجات عطا کرے دے، بشرط ہے کہ ان انسان دے دل وچ محبت محمد رسول اللہ تے آل بیت موجود ہو، وہ شخص انتہائی عبدی ضلالت دے اندر مبتلا ہے جہاں دل وچ حب رسول نہ ہوئے اور حب آل بیت نہ ہوئے، گرچہ جتنا بھی اسلام دا مومن ہونے دا دعویٰ کرا کرے، ایمان دا دعویٰ اگر پکتا ہے تو حب محمد رسول اللہ اور حب آل بیت ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمائیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ای مہینے دے پہلے 3 دن روزے رکھے اور جو شخص ای مہینے دے آخری 3 دن روزے رکھے، اللہ رب العزت نے قیامت دے نور دے اٹھڑیاں بنا کے انہاں کو جنت دی میں سے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ رب العزت دے محبوب دے مہینہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رجب شعبان اور رمضان دے اندر خود کو گناہاں کو بچا گندا ہے، کبیرہ گناہاں کو بچا گندا ہے، اللہ رب العزت پورا سال ان کو گناہاں کو بچے رکھ دے۔ تباہیوں یہ مختصر زندگی انسان دی کھیل دے اندر بھی گزر رہندی ہے، لہو لعب دے اندر بھی گزر رہندی ہے، اے زندگی مشغلہ دے اندر بھی گزر رہندی ہے، اے زندگی نوکری تے تجارت دے اندر بھی گزر رہندی ہے۔ اگر اے زندگی دا کچھ حصہ آساں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے ہوتے گزارن چاہ تو واقعی بھی قیامت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت ہوتے فخر کر کے آسر کہ یا اللہ میری امت آنی بھی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمائے کہ خوش قسمت ان کو لوگ جنہاں میں کو ڈٹھا ہے میری محفلی بیٹھے اور میرے تے ایمان گنائیں، انہاں کو میں ایک خوشخبری سنانا۔ بعد آپ نے فرمایا کہ 7 خوشخبریاں ہیں انہاں لوگوں واسطے جنہاں میں کو ڈٹھا نہیں لیکن میرے تے ایمان گنائیں، یعنی ایک امت جیری ساری چلتی پئی ہے کیونکہ اساں آپ علیہ السلام کو ڈٹھا نہیں بلکہ ایمان گنائیں، تو نبی علیہ السلام نے سارے واسطے 7 خوشخبریاں دیتی ہیں، بشرط ہے کہ امتی دے دل وچ حب رسول موجود ہوئے۔ اگر عبادت دا زور ہوئے،
ہر قسم کی عبادت کرے، روزے رکھے، نوافل پڑھے، اور ادب محمد رسول اللہ ان دے دل وچ موجود نہیں، اللہ رب العزت ان دی عبادت نو تباہ کر کے ان دے منہ دے اوپر مرے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روز محشر ایک ایسا جہنم پر جانور نکل سی جن دی گردن زمین تے آسمان جتنی لمبی ہو سی۔ یہ مشکات شریف دا روایت ہے کہ وہ جانور انتہائی غصیل آواز نہ لاگ سی کہ کتنے لوگ، کتنے وہ لوگ، کتنے وہ لوگ۔ جبرائیل امین کوئی سی کہ اے جانور تے کو کیڑے لوگاں دی ضرورت ہے، کیڑے لوگاں دی تلاش ہے؟ وہ جانور رکھ سی کہ وہ لوگ جڑے نمازاں دے اندر سستی کرنے ہیں، وہ لوگ جڑے ہمیشہ واسطے شراب دے اندر مبتلا رہے، وہ لوگ جنہاں اللہ رب العزت دے نال شرک کیتا ہے، وہ لوگ جڑے ظالم دے نال کھڑ کے مظلوم دے اوتے ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ جنہاں سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیتا ہے لیکن وہ سود دے اندر اپنی تجارت کرنے ہیں، آج میں کو وہ لوگ ضرورت ہیں۔ حضرت روایت ہے کہ وہ جانور ہی کی چاہتے پھر کے انہاں لوگوں کو جا کے اپنے منہ کی سی اور انہاں کو جہنم دے گلے پہنچتے سی، اور وہ جہنم اتنی سخت ہو سی کہ اس دی آواز ایویں گر گڑا سی کہ زمین آسمان تھر تھراٹ پہ سی۔ اسی واسطے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام بہت بلند ہے، وجہ ہے کہ سدا امام محمد رسول اللہ بلند ہے۔ اس بلندی نو قائم کرنے واسطے سب کو چاہیے ہے کہ امام المرسل صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے تے چلو۔ شب معراج دے اندر تساں اپنے گھر دے اندر بھی عبادت کر سکتے ہو، مساجد دے اندر بھی عبادت کر سکتے ہو۔ بہتر ہے کہ نوافل دے بعد جتنا درود پاک پڑھی سکے۔ امام المرسل صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتے درود پاک پڑھو، خیرات و صدقات کرو، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمائیں کہ جیرا شخص خیرات اور صدقات کو روک دے دے اللہ رب العزت اپنے رزق کو روک دے دے، اور جیرا شخص تنگی دی حالت وچ صدقات و خیرات جاری رکھ دے اللہ رب العزت آسمانہ کو ان دے رزق کو جاری رکھ دے۔ اس صدقات و خیرات کہنے تے احسان نہیں ہوتا بلکہ اپنے رزق کو بڑھاؤن واسطے، اپنے رزق دے اندر برکتاں واسطے یہ کیتا ویندا ہے۔ اینی خیرات بھی کرو، صدقات بھی کرو، عبادات بھی کرو، اور چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ای مہینے پورے مہینے روزے رکھتے ہیں لیکن امتیاں نو آپ نے منع کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شب جمعہ دا روزہ رکھو، جمعہ دا روزہ رکھو، ای مہینے دے پہلے 3 روزے رکھو، ای مہینے دے آخری 3 روزے رکھو، اور خود کو رمضان شریف واسطے تیار رکھو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طاقت 40 نوجوانوں دے برابر ہوندی ہے۔ ایک نبی دی طاقت 40 نوجوانوں دے برابر ہوندی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جس وقت روزے دی حالت وچ ہونا میں کو اپنا اللہ کھویندا ہی ہے تے پلیندا ہی ہے۔ اسی واسطے آپ نے امت واسطے انتہائی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ روزے رکھو، عبادت کرو، اور سب تو بہتر ہے کہ اپنے معاملات کو صحیح کرو۔ روز محشر جس وقت انتہائی قسم پرسیدہ عالم ہو سی، جہنم دی بھا ہو سی، بدکار لوگوں کو فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں کیتی ویندے ہو سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اس وقت اگر سب تو زیادہ کچھ کوئی تھی سی تو دنیاوی معاملات دی تھی سی، کیونکہ عبادت اپنی اللہ رب العزت بخشے چھڑے سی، اور انسان دے حقوق رب کبیر نہ بخشے سی جے تک کہ انسان خود نہ بخشے، اور ان دے بخشن دے طریقہ ہو سی کہ ان بدکار ظالم کو اللہ نیکیاں گن گن مظلوم شخص کو لیتا ویسے۔ اسی واسطے دنیا چ رہن واسطے یہ عبادت بھی سارے تے فرض کیتی گئی ہے، انہیں انسانی حقوق تے دنیاوی معاملات بھی سارے تے فرض کیتے گئے کہ اپنی تجارت دے اندر، اپنی گفتگو دے اندر، اپنی زندگی دے اندر جھوٹ نہ رہو، کہیں کو دھوکہ نہ دیو، کہیں کو تکلیف نہ دیو، کہیں دیا بیماریاں تے مصیبتاں دیا دھویاں نہ کرو، کہیں دو تے جائز ناجائز تویزات نہ کرو، کہیں کو مجبور نہ کرو کہ وہ سارے تابع تھی رہے، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ نے ہر ایک کو آزاد پیدا کیتے ہیں۔ اگر تابعداری اللہ دیتی انسان کو تو نبی اللہ دی تابعداری فآمنوا باللہ ورسولہ، کہ تسا ایمان آنو اللہ تے تے اون دے رسول تے۔ اسی واسطے اپنے اعمال کو درست کرو، دنیاوی اعمال کو درست کرو، اپنی صدقات تے خیرات کو جاری کرو، اللہ رب العزت اپنی برکات کو جاری کرے سی۔ وما علینا